الحمد لله نحمده ونستعينه ونستغفره ونؤمن به ونتوكل عليه ونعوذ بالله من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا من يهده الله فلا مضل له ومن يضلله فلا هادي له ونشهد أن لا إله إلا الله وحده ونشهد أن سيدنا ومولانا محمدًا عبده ورسوله أما بعد فأعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم واعتصموا بحبل الله جميعا ولا تفرقوا صدق الله العظيم وصدق رسوله النبي الأمي الكريم ونحن على ذلك لمن الشاهدين والشاكرين والحمد لله رب العالمين درود شریف پڑھیں اللہم صلی علی محمد وعلی آل محمد کما صلیت علی ابراہیم وعلی آل ابراہیم انک حمید مجید اللہم بارک علی محمد وعلی آل محمد کما بارکت علی ابراہیم وعلی آل ابراہیم انک حمید مجید میرے انتہائی واجب الاحترام عزیز ساتھیوں، آج ہم یہاں جمع ہوئے ہیں محض اللہ کی رضا کے لیے اور ایک نسبت کی برکت سے۔ سب سے پہلے وہ برکت جو ہے وہ دین کی برکت ہے، اسلام کی برکت ہے۔ پھر ہم ایک نسبت سے جڑے ہوئے ہیں، ایک شیخ کے مرید ہیں، سلسلہ نقشبندیہ شاذلیہ سے ہماری وابستگی ہے۔ میرے بھائیو دوستو، پہلی حدیث جو ہے انما الاعمال بالنیات، بخاری شریف کی پہلی حدیث ہے انما الاعمال بالنیات۔ اعمال کا جو دار و مدار ہے وہ نیتوں پر ہے۔ اور میں ایک بہت بڑی ہستی کے ساتھ بیٹھا تھا تو اس نے مجھے ایک بات کی کہ اس کے بعد میرا اپنی جو علم کے مطابق اور ایک سوچ کے مطابق اعمال کا دار و مدار نیتوں پر بھی ہے، اعمال کا دار و مدار معاملات پر بھی ہے۔ تو انسان معاملات سے پہچانا جا سکتا ہے، اس کی پہچان جو ہوتی ہے وہ معاملات کے ذریعے سے ہوتی ہے۔ میرے بھائیو دوستو، نیتیں جو ہیں وہ درست کر لینی چاہیے، اپنے فیصلوں کو درست کر لینا چاہیے کہ ہم کچھ فیصلہ کریں، کوئی فیصلہ کریں یا کوئی ایسا قدم اٹھائیں تو وہ ایک نیت لے کر اٹھائیں، لیکن وہ نیت صرف اللہ کی رضا ہو۔ ہم نے ایک کام ایسے بھی کرنا ہے، ایک مقصد تک ہم ویسے بھی پہنچنا چاہتے ہیں، ہمیں چاہیے کہ ہم اس مقصد کو اللہ کی رضا کے لیے حاصل کریں اور اللہ کی رضا کے لیے اس مقصد کو لے کر ایک منزل تک جائیں۔ دنیا کا کام بھی کریں تو اللہ کی رضا کے لیے کریں۔ گھر سے سودا لینے نکلیں، روٹی لینے نکلیں، کھانا لینے نکلیں، سبزی لینے نکلیں، اسی طرح گھر کی جو اشیاء ہیں روزمرہ کی وہ لینے نکلیں، اس نیت سے نکلیں کہ میں کھانا کھاؤں گا، مجھے طاقت ملے گی، میں عبادت کروں گا، تو یہ بھی عبادت ہو گئی، یہ بھی ثواب ہو گیا۔ میں آپ لوگوں کو سمجھانا چاہ رہا ہوں کہ روزمرہ کی جو زندگی ہے اس کو ایک سانچے میں لانی ہے، ایک ایسی ترتیب پہ لانی ہے کہ ہمیں ہر چیز میں نیکی ملے، ہمیں ہر چیز میں فائدہ حاصل ہو۔ آج میں کچھ ہٹ کے بات کرنا چاہوں گا، اس لیے ہٹ کے بات کرنا چاہ رہا ہوں کہ میں آپ لوگوں کو سمجھانا چاہ رہا ہوں، ایک ایسے ایشو پر اور ایک ایسے موضوع پر بات کرنا چاہ رہا ہوں جس پر بہت کم لوگ بات کرتے ہیں۔ میرے بھائیو دوستو، آج ہمارا ایک نظریہ بن چکا ہے کہ ہم
کسی شخصیت کے قائل ہو جاتے ہیں، اس کی تقلید میں ایسی تقلید کر جاتے ہیں کہ وہ ناجائز بات بھی کرے ہم اس کو تسلیم کر جاتے ہیں۔ یہ چیزیں ہمارے اندر غلط ہیں، ہمارے اندر شخصیت پرستی کا مادہ پیدا ہو چکا ہے، ہم نے شخصیت پرستی کو اپنا لیا ہے، ایسا نہیں کرنا چاہیے۔ ابھی کوئی خانقاہ کھول لے، چاہے جس سلسلے سے ہو، چاہے وہ نقشبندی ہو، چاہے وہ مجددی ہو، چاہے وہ قادری ہو، چاہے وہ شاذلی ہو، چاہے وہ سروردی ہو، چاہے وہ شتاری ہو، چاہے وہ اتاری ہو، جو بھی ہو، جس سلسلے سے وابستہ ہو، خانقاہ کو کھولے، خانقاہ کا افتتاح کرے، خانقاہ میں ذکر کی مجالس لگائے، اس پہ اعتراضات نہ کرو۔ یہ کم علمی لوگ جو ہوتے ہیں اعتراضات کرنے شروع کر دیتے ہیں کہ فلاں پیر صحیح ہے، فلاں پیر صحیح ہے، فلاں یہ ٹھیک ہے، تو کیا ایک مسجد میں نماز ہو رہی ہو، دوسری مسجد بھی اس علاقے میں ہو، تو کیا وہ ایک مسجد ٹھیک ہوگی دوسری ٹھیک نہیں ہوگی؟ ایسا نہیں ہونا چاہیے۔ میں اس چیز کی مخالفت کرتا ہوں۔ میں اکثر اس دن بیٹھا تھا، میں سفر پہ تھا، تو ویسے ہی میں نے فیس بک اوپن کر لی، اس پہ جب دیکھ رہا تھا تو ایک شاگرد نے خانقاہ کا افتتاح کیا تھا، تو اس پہ کہہ رہا تھا فلاں پیر ٹھیک ہے، اس کو چھوڑو، یہ کرو وہ کرو۔ یہ کون سی جوہلا والی باتیں کر رہے ہو آپ لوگ؟ اگر علمی بات کرنی ہے آؤ دلائل کے ساتھ بات کریں گے، تصوف پہ بات کرنی ہے آؤ دلائل کے ساتھ بات کریں گے۔ ایسا تو نہیں ہے کہ آپ لوگ بس شخصیت پرستی میں جا کر وہ کرو گے فلاں پیر ٹھیک ہے، فلاں پیر ٹھیک نہیں ہے۔ تمہیں پتہ ہے کہ تم ٹھیک ہو، تم اپنے ایمان کی گواہی دے سکتے ہو، تم اپنے علم کی گواہی دے سکتے ہو کہ تم معتبر ہو۔ لوگوں پہ اعتراضات، لوگوں کی حوصلہ افزائی نہیں کر سکتے کہ اس پہ اعتراضات بھی مت کرو، چپ رہو، خاموشی اختیار کرو۔ جو بندہ لوگوں کو جوڑنے کی کوشش کرے، جو بندہ لوگوں کو اللہ کی ذکر کی طرف لائے، تو اس سے بڑھ کر کوئی اور کام ہے؟ اگر ایک بندہ جتنا بڑا محقق ہو، جو بھی ہو، وہ ساتھ ساتھ ذاکر ہو، اس میں علم کی اور بھی ایک نورانیت پیدا ہوتی ہے، کیونکہ ذکر جو ہے نا وہ انسان کو خوش رکھتا ہے، انسان کو تر و تازہ رکھتا ہے۔ اگر ایک بندہ جس شعبے سے بھی تعلق رکھتا ہے، دین کے جس شعبے سے بھی تعلق رکھتا ہے، اس کی مخالفت مت کرو۔ یہ سارے شعبے ہمارے ہیں، تبلیغ ہمارا شعبہ ہے، تصوف ہمارا شعبہ ہے، اسی طرح جتنے شعبے ہیں ہمارے شعبے، تصنیف کا ہمارا شعبہ ہے۔ یہ کون سی تنگ نظریاں شروع ہو چکی ہیں؟ کم علمی ہمارے اندر اتنی ہے کہ ہم آپ کو بتا نہیں سکتے، میں آپ کو بتا نہیں سکتا۔ کم علمی والی باتوں کو چھوڑو، قرآن اور حدیث کو دیکھو، شریعت کو دیکھو۔ ایک بندہ اللہ کی رضا کے لیے کام کرو، اس کے دستے بازو نہیں بن سکتے، اس کی مخالفت مت کرو، ورنہ اگر وہ تمہاری وجہ سے کام چھوڑ جائے تو کل قیامت کے دن تم اس کے ذمہ دار ہوگے۔ جو شخص نوجوانی میں دین کا کام کرتا ہے، جو شخص نوجوانی میں لوگوں کو ذاکر بناتا ہے، جو شخص نوجوانی میں لوگوں کو گناہ سے روکتا ہے اور اپنے طرف لاتا ہے کہ آؤ مسجد والے بن جاؤ، آؤ خانقاہ والے بن جاؤ، آؤ ذکر والے بن جاؤ، اس سے بہترین اور بڑھ کر انسان کوئی نہیں ہے اس دور کے اندر۔ میں آپ کو واللہ سچ بتا رہا ہوں۔ علم جو ہے نا، علم یہ انسان میں عاجزی پیدا کرتا ہے۔ علم آپ کو کبھی مغرور نہیں کرے گا۔ تصوف سیکھا ہے کبھی کہ لوگوں پہ اعتراضات کرتے ہو آپ لوگ؟ تصوف سے خبر بھی ہو کہ تصوف کہتے کسے ہیں؟ تصوف کی جز سے واقف ہو؟ کتنے جز ہیں اس کی؟ نہیں، تو پھر اعتراضات بھی کرتے۔ ہر کسی کو اپنا محبوب پسند ہے، کوئی جس سے بیعت ہے بیعت رہے، ہم سب کا احترام کرتے ہیں الحمدللہ۔ میں سب کا احترام کرتا ہوں، اور میں اپنے شاگردوں کو، اپنے متعلقین کو بھی یہی کہتا ہوں کہ سب کا احترام کرنا اور اپنی نسبت کو اونچا سمجھنا۔ اپنی نسبت کو اونچا سمجھنا یہ تو کوئی گناہ نہیں ہے، اپنے محبوب کو اونچا سمجھنا یہ کوئی گناہ نہیں ہے۔ میرے لیے میرا شیخ سب کچھ ہے، اس میں کوئی قباحت نہیں، کوئی گناہ نہیں۔ لیکن ہماری جو سوچیں ہیں وہ غلط ہو چکی ہیں، ہم راستوں میں بھٹک چکے ہیں۔ دوسروں پہ اعتراضات، یہ کون سے جگہ پہ دکھائے جاتے ہیں؟
یہ کہاں پہ؟ اگر آپ کو اپنا محبوب پسند ہے تو اس کی تعظیم کرو، قدر کرو، اس کی قدر اور تعظیم سے ہم روکیں گے نہیں۔ اگر آپ کو اپنا شیخ پسند ہے، ہم اس کی تعظیم سے آپ کو روکیں گے نہیں، کرو، آپ پر فرض ہے، شیخ کی تعظیم کرنا آپ پر فرض ہے۔ لیکن اسی لبادے کو اوڑھ کر اوروں کو نیچے کرنا، اوروں کو نیچے دیکھنا، یہ غلط ہے۔ تصوف عاجزی پیدا کرتا ہے، انسان انکساری پیدا کرتا ہے۔ اللہ کو راضی کرو۔ اور باقی میں سب کو یہ بات کرنا چاہتا ہوں، کسی کی باتوں کی پرواہ مت کرو، اپنے کام کو روکنا نہیں، اپنے کام کو روکنا نہیں، کسی کی باتوں کی پرواہ مت کرنا۔ جو کہتے ہیں کہنے دو، جو آپ تک نہیں پہنچ سکتا آپ پر اعتراضات کرتا ہے۔ میں نے آپ کو آیات سنائی، وَاعْتَصِمُوا بِحَبْلِ اللَّهِ جَمِيعًا وَلَا تَفَرَّقُوا، اللہ کی رسی کو مضبوطی سے پکڑو، یعنی اللہ کے دین کو مضبوطی سے پکڑو۔ دین میں سارے شعبے آ گئے، دین میں سب کچھ آ گیا۔ اگر کوئی اعتراض کرتا ہے یہ اس کی کم علمی ہے، یہ اس کا اپنا ظرف ہے۔ کوئی کسی کی نظر میں اچھے تھے، کسی کی نظر میں برے تھے، کسی کی نظر میں اچھے تھے، کسی کی نظر میں برے تھے، حقیقت میں جو جیسا تھا ہم اس کی نظر میں ویسے تھے۔ یہ نظروں کے فیصلے ہیں اور سودے ہیں، کوئی آپ کو اچھا سمجھے گا، کوئی آپ کو برا سمجھے گا۔ اگر آپ کو 100 بندے چاہتے ہیں تو ایک بندہ آپ کی مخالفت کرے، اس کا حق بنتا ہے، کرنے دو مخالفت۔ میرے شیخ اکثر فرماتے ہیں کہ 100 صدیق آپ کو زندیق نہ کہے تو آپ تب تک صدیق نہیں بن سکتے۔ بہت بڑی بات کی انہوں نے۔ باتیں ہر دور میں ہوتی ہیں، ہر کسی کے پیچھے ہوتی ہیں۔ اگر میں آپ کو بتانا شروع کر دوں نا تو اس پہ یہ گھنٹے بھی کم ہیں، گھنٹے بھی کم ہیں، کس انداز میں باتیں ہوتی ہیں، میرے پیچھے کیا ہوتا ہے کیا نہیں ہوتا، لیکن میں سنتا ہی نہیں۔ اگر جس دن میں نے اس باتوں کو سننا شروع کر دیا اور اس پر دل خفا کرنا شروع کر دیا اور اس پر غور کرنا شروع کر دیا، اس دن میں اپنی منزل سے بھٹک جاؤں گا۔ اپنی منزل کو میں کبھی نہیں چھوڑنا چاہتا۔ میرا جو مشن ہے میں نے وہ کرنا ہے، میرا جو مشن ہے میں نے اس کو پار کرنا ہے اور میں نے اس کی منزل طے کرنی ہے۔ ہمارا مشن کیا ہے؟ ہمارا مشن یہ ہے کہ ہم نے سلسلے کا فیض تمام عالم میں پھیلانے کا ذریعہ ہم بنیں گے۔ ہر ایک اپنے عہد کرے کہ میری وجہ سے اتنا فیض پھیلے، اتنا فیض پھیلے جس کی کوئی حد نہیں، کہ صرف میری وجہ سے فیض پھیلے۔ ہر کوئی ایک سوچ لے کر چلے۔ اگر لوگوں کی باتیں سننا پہ آؤ گے تو آپ لوگ اپنی منزل کو بھول جاؤ گے، پھر سوچو گے کہ اس نے کیا بولا، اس نے کیا بولا، اس نے کیا بولا، اس کو چھوڑ دو، اس کو چھوڑ دو۔ اگر تصوف میرے شیخ نے ہمیں کس طرح کا تصوف سکھایا، الحمدللہ ثم الحمدللہ، ایسا علم سکھایا، بہت بڑے بڑے لوگوں کے ساتھ اٹھنا بیٹھنا ہوتا ہے۔ بہت کوئی کہتا ہے میں فلاں کا خلیفہ ہوں، کوئی کہتا ہے میں فلاں کا ہوں۔ میں اپنی نعمت کی قدر بتا رہا ہوں، اما بنعمت ربک فحدث۔ ایک میرے پاس آئے یہاں پہ، مجھے کہتا ہے میں چشتی ہوں، میں کہتا ہے میں چشتی ہوں۔ میں نے کہا چشم میں کتنے لطائف ہیں؟ میں قسم اٹھا کے کہتا ہوں، کہتے ہیں چشم میں لطائف نہیں ہوتے۔ بیعت کا کتنا وقت ہو گیا؟ پتہ نہیں کتنے سال ہو گئے۔ میں نے کہا پہلا سبق کون سا ہے؟ کہتا ہے درود شریف اور استغفار۔ تصوف سے اتنی دوری ہے، فلاں کا گدی نشین ہے، فلاں کا یہ ہے، فلاں کا وہ ہے، فلاں کا یہ ہے، فلاں کا وہ ہے۔ علم کہاں چلا گیا؟ علم کہاں چلا گیا؟ کم سے کم جس شعبے سے وابستہ ہو جاؤ اس کو تو سیکھو تو صحیح نا، اس تک پہنچو تو صحیح نا۔ تو میری بات کا مقصد یہ تھا، وَاعْتَصِمُوا بِحَبْلِ اللَّهِ جَمِيعًا وَلَا تَفَرَّقُوا۔ اللہ کی رسی کو مضبوطی سے پکڑو، اللہ کے دین کو مضبوطی سے پکڑو۔ مضبوطی سے پکڑنے سے مراد یہ ہے کہ دین کے تمام شعبوں کو برا مت کرو۔ دین کے جتنے شعبے ان پہ وہ حق کے ہیں، ان پہ حق ہے، وہ کام کریں، ہم ان کی مخالفت نہ کریں۔ جس شعبے کی مخالفت کی
یہ اعتراضات شروع کیے، یہ آپ کی کمی علمی ہے، کل قیامت کے دن آپ پکڑے جاؤ گے۔ تو اللہ کو راضی کرو۔ خانقاہوں کا مقصد یہی ہے کہ اللہ کو راضی کرو۔ آج ہم اتنے لوگ بیٹھے ہیں، کس لیے بیٹھے ہیں؟ اسی مقصد سے بیٹھے ہیں کہ اللہ راضی ہو جائے، اسی مقصد سے بیٹھے ہیں کہ ہم جہنم سے نکل کر جنت والے بن جائیں۔ کوئی آپ پر اعتراض کرے، اس کو جواب دینا ہے تو اس انداز سے جواب دو کہ اخلاقی دائرے میں جواب دو۔ اگر وہ بھی اخلاقی کرتا ہے، بدتمیزی کرتا ہے، کرنے دو اس کو، اب بدتمیز نہ بننا، لیکن اپنے شیخ کے خلاف کبھی بات مت سننا۔ اگر کامیابی کی منزلیں چاہتے ہو، اپنے سلسلے کے خلاف، اپنے شیخ کے خلاف کبھی بات مت سننا۔ آج اگر عثمان کو اللہ نے ایک کامیابیاں دی ہیں اور اگر ایک چمکار ہے، تو میں آپ کو واللہ باللہ کہتا ہوں یہ سلسلے کی برکت ہے، میرے شیخ کی برکت ہے، اور کچھ نہیں ہے اس میں۔ تو اپنے سلسلے سے مخلص ہو جاؤ اور صدق کے دل سے اللہ سے توبہ کرو۔ جو پیچھے گناہ ہو گئے بس ہو گئے، اللہ معاف کرنے والا ہے، اللہ بخشنے والا ہے۔ ایک شخص ہوتا ہے، توبہ کے ارادے سے نکلتا ہے، اس نے 99 قتل کیے ہوتے ہیں، توبہ کے ارادے سے نکلتا ہے کہ میں توبہ کر لوں گا، کسی سے پوچھتا ہے کہ فلاں مجھے رہنما بتاؤ، رہبر رہنما بتاؤ، تو اس کو کوئی بولتا ہے، بس اس کو کوئی بولتا ہے کہ فلاں جگہ پہ رہنما ہے، رہبر ہے، وہاں چلے جاؤ۔ وہ اس سے پوچھنے جاتا ہے، جیسے پوچھنے جاتا ہے اس سے پوچھتا ہے کہ میں نے 99 قتل کیے ہیں، مجھے اللہ بخشے گا یا نہیں؟ تو وہ متشدد ٹائپ ہوتا ہے، وہ کہتا ہے نہیں اللہ تمہیں نہیں بخشے گا، وہ اس کا سر بھی اڑا دیتا ہے کہ آؤ 99 کی آج 100 قتل کر دی، 100 پورے ہو گئے۔ پھر کچھ عرصے بعد اس کے دل میں چنگاری اٹھتی ہے کہ یار میں اللہ سے توبہ کرتا ہوں، معافی مانگتا ہوں۔ پھر وہ تلاش میں نکلتا ہے، کوئی کہتا ہے فلاں بستی کے پاس ایک رہنما ہے، اس کے پاس چلے جاؤ، ایک عالم دین ہے، اس کے پاس چلے جاؤ۔ وہ اس کے پاس جانے کے ارادے سے، توبے کے ارادے سے نکلتا ہے، ابھی منزل طے نہیں ہوئی ہوتی، سفر پورا نہیں ہوا تھا، اس کو موت آ جاتی ہے۔ جیسے اس کو موت آ جاتی ہے تو اتنے میں عذاب کے فرشتے آتے ہیں، جہنم سے فرشتے آتے ہیں اس کو لینے کے لیے، اور رحمت کے فرشتے بھی آتے ہیں جنت میں اس کو لینے کے لیے، جنت کے فرشتے۔ اے اللہ رب العزت کی ذات جو ہے وہ بہت مہربان ذات ہے، غفور الرحیم ذات ہے، کریم ذات ہے۔ تو جیسے ہی ابھی فرشتے آتے ہیں، ایک فرشتے کہتے ہیں ہم اس کو لے جائیں گے، دوسرے فرشتے آتے ہیں ہم اس کو لے جائیں گے، معاملہ پھر اللہ تعالیٰ کی طرف چلا جاتا ہے، فرشتے اللہ تعالیٰ کی طرف چلے جاتے ہیں۔ تو اللہ تبارک و تعالیٰ فرشتوں کو کہتے ہیں زمین ناپو، اگر یہ گناہ کی بستی سے نکلا ہے، توبہ تو اس نے نہیں کی تھی نا، لیکن دل سے توبہ کا ارادہ تو کر چکا تھا، اس نے اگر نکلا ہے سچے دل سے توبہ کے لیے نکلا ہے نا، تو بستی ناپو، اگر گناہوں کی بستی کے یہ قریب ہو تو بس اس کو پھر جہنم لے جاؤ، اگر نیکی کی بستی کے قریب ہو تو اس کو جنت لے جاؤ۔ تو آپ کو پتہ ہے اس وقت اللہ تعالیٰ زمین کو کیا حکم دیتے ہیں؟ اے زمین تنگ ہو جاؤ۔ اے ہے وہ زمین سکڑ جاتی ہے، تنگ ہو جاتی ہے، نیکی کی بستی کے قریب ہو جاتی ہے۔ تو جیسے نیکی کے قریب ہو جاتی ہے تو فرشتے جب ناپتے ہیں تو نیکی کی بستی کے قریب اس کو پاتے ہیں اور اس کو جنت لے جاتے ہیں۔ ہمارے اللہ ایسے اللہ ہیں، ہمارے کریم ہیں، تمام جہانوں کا رب ہے۔ کہتے ہیں وہ کتنا بڑا رب ہے، کتنا بڑا رب ہے، تمام جہانوں کا مالک ہے، پروردگار ہے، لیکن ایک آنسو سے محبت کرتا ہے، ایک آنسو سے محبت کرتا ہے، تمام جہانوں کا پروردگار۔ اللہ کو راضی کرنے میں لگ جاؤ، چھوڑ دو یہ بات، جو جس طرح سے کام کر رہا ہے، دین کا تو کر رہا ہے نا، اسلام کا تو کر رہا ہے نا، عقیدہ غلط نہ ہو، دین کا کام کر رہا ہو، اس کو چلنے دو، اور ایک دوسرے کی باتوں میں نہ پڑا کرو، کچے کان کے کبھی مت بنو، جب تک خود ایک کام نہ دیکھو اس ٹائم تک اس چیز پر فیصلہ مت کرو، اور گھر کی باتیں گھر میں رہنے دو، اس بات پہ سمجھ جاؤ، اگر ہمارے ساتھیوں میں کچھ کمی ہے تو یہ آپس میں ہی یہ کمی ہونی چاہیے، باہر کے لوگوں میں یہ باتیں
ڈسکس نہیں ہونی چاہیے. اور اتنا جلدی کسی پہ فیصلے مت کیا کرو، ڈیسیجن مت لیا کرو کہ فلاں ٹھیک ہے فلاں غلط. اگر آپ کے اندر ایک گناہ موجود ہے نا تو دوسرے میں وہ گناہ دیکھو تو چپ ہو جاؤ، کیونکہ ہم بھی بہت گناہ گار ہیں، ہم بھی بہت خطا کار ہیں. تو اپنے دلوں کو پاک کرو، صاف کرو اللہ کی رضا کے لیے، اور خانقاہوں سے جڑنے والے بنو، تبلیغی جماعت سے جڑنے والے بنو، مدارس سے جڑو، ان کے ساتھ تعاون کرو. ہمارا مرکزی اجتماع بھی آ رہا ہے ربیع الاول میں، اس کے لیے بھرپور تیاری کرنی ہے ہم نے. اس بار سب ساتھیوں نے بھرپور تیاری کرنی ہے، بھرپور انداز سے ہم نے اجتماع میں شرکت کرنی ہے. تو 7، 8، 9 ربیع الاول کو ہر سال اجتماع ہوتا ہے، بھی مجھے پورا پتہ نہیں ہے. انشاءاللہ اجلاس ہوگا، اس کے بعد تمام فیصلے طے کیے جائیں گے. تو آپ لوگ دعا کریں اللہ اس اجتماع کو کامیاب فرمائے، آنے والے جتنے ساتھی ہیں اور جتنے مسلمان ہیں ان کی ہدایت کا ذریعہ بنے اور ہمیں نجات کا ذریعہ بنے. اللہ ہم سے راضی ہو جائے. دعا کریں. آمین. الحمدللہ رب العالمین. اللہم صلی علی محمد فی اول کلامنا، اللہم صلی علی محمد فی اوسط کلامنا، اللہم صلی علی محمد فی آخر کلامنا. اللہم اسنا عاقبتنا فی الامور کلها واجرنا من خزي الدنیا وعذاب الآخرہ. یا حی یا قیوم برحمتک استغیث. یا حی یا قیوم برحمتک استغیث. رب اشرح لی صدری ویسر لی امری واحلل عقدۃ من لسانی یفقهوا قولی. اللہم انا نجعلک فی نحور ما نعوذ بک من شرور. وصلی اللہ تعالی علی خیر خلق محمد وعلی آلہ وصحبہ اجمعین. اللہم آمین برحمتک یا ارحم الراحمین.